بڑھاپے کا خطرناک ترین گناہ جو لاکھوں بار توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گناہ ایسا ہے جو لاکھوں بار توبہ کرنے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ خطرناک گناہ یہ ہے، خدارا اس گناہ سے بچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی اور بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں، یہ صرف انداز فکر کے نام ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص 30 سال میں بوڑھا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی 60 سال میں جوان ہو جائے۔ جب تک انسان آنے والے زمانوں کے لیے پلاننگ کرتا ہے، جوان رہتا ہے، اور جب جانے والے زمانوں کی یاد شروع ہو جاتی ہے، آغاز پیری ہوتا ہے۔ جب زندگی کا تمام تر اثاثہ صرف ماضی کی یاد ہو، حسرتوں کا شمار ہو، ندامتوں کی بازگشت ہو، ہاتھ سے نکلے ہوئے مواقع کا افسوس ہو، غلط فہمیوں کا احساس ہو، تو سمجھ لیجئے جوانی ختم ہو گئی اور بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بوڑھے آدمی کا کوئی مستقبل نہیں، اس کی زندگی میں کسی نئے یا خوشگوار واقعے کا انتظار ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھی ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں، وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا وقت بھی کسی وقت آ سکتا ہے۔ بوڑھا آدمی جانتا ہے کہ ہر نیا غم ہر پرانے غم کی طرح رخصت ہو جائے گا۔ بوڑھے انسان کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی خوشی مستقل ہے، نہ غم، زندگی خود مستقل نہیں۔ بڑھاپے میں انسان کے احساسات، صدمات اور واقعات سے منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ روتا ہے تو اس کے آنسوؤں میں وہ ہنستا ہے، تو اس کی ہنسی میں بے ساختہ پن اور شگفتگی نہیں ہوتی۔ بوڑھے آدمی کا مزاج، اس کا کیا مزاج، غیر یقینی اور غیر مستحکم۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ بوڑھا انسان محفلوں میں خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور تنہائیوں میں اس کی محفلیں ہوتی ہیں، یادوں کی محفلیں۔ عہد رفتہ کے مناظر اس کی زندگی کا سرمایہ ہیں، گمشدہ چہرے اس کی آنکھوں میں تیرتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے ان کو جن کو وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ سنتا ہے ان آوازوں کو جو سنائی نہیں دیتی، وہ گفتگو کرتا ہے اس سے جو سن نہیں سکتے۔ بوڑھے آدمی کا پسندیدہ مشغلہ پرانی تصویریں، پرانے البم، پرانے کاغذ دیکھنا۔ وہ پرانی تصویروں میں کھو جاتا ہے، وہ یاد کرتا ہے اس زمانے کو جب وہ جوان تھا۔ اس کی جوانی بھی کیا جوانی تھی، اس کا زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، اس کے احباب بھی کیا احباب تھے، اس کے خواب بھی کیا خواب تھے۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا، کیا کیا چاہا تھا، لیکن اسے کیا حاصل ہوا۔ پھولوں کی آرزو اس کے دامن میں کانٹے بھر گئی، جینے کی تمنا اس کو کہاں لے آئی۔ خلوص و مہر و وفا کے قصے اب سب سراب بن گئے، سب چراغ بجھ گئے، سب خواب بکھر گئے، سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ بوڑھا انسان اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے، زندگی کا مظلوم۔ وہ سوچتا ہے اور اس کی سوچ بے سمت ہوتی ہے۔ وہ غور کرتا ہے تو غور کرتا ہی چلا جاتا ہے، بے مقصد و بے جہت۔ بوڑھے آدمی کا عمل اب اس کی فکر ہے، اس کے پاس اور کوئی عمل نہیں۔ وہ فکر سے نجات پانا چاہتا ہے، وہ غور کرنے سے بچنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی فکر اس کو کھا جائے گی، گھن کی طرح وہ اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس کا عمل اب صرف یہی ہے کہ وہ غور کرتا جائے، دیکھتا جائے اور سوچتا جائے کہ کیا سے کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ بس بے سبب ہی بڑھاپا آ گیا۔ بوڑھا انسان آئینوں سے ڈرتا ہے، وہ نہ جانے کیوں آئینے کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ آخر کس منہ سے؟ آئینہ بوڑھے انسان کا بہت اداس تجربہ ہے۔ وہ آئینے کے سامنے آنے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ اسے حال دکھاتا ہے اور حال اسے ماضی یاد دلاتا ہے۔ وہ خود کی دیکھ کر چپ کر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اپنی نگاہ میں خود اجنبی نظر آتا ہے۔ وہ کتنا بدل گیا ہے کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ وہ آئینہ دیکھتا ہے اور پھر پرانی تصویریں دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ اپنے مختلف روپ دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے اور آئینے کا عکس دیکھتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اصل انسان کون ہے جو بدل گیا، اور کون ہے جو کہہ رہا ہے وہ بدل گیا۔ بوڑھا آدمی سوچتا ہے کہ ایک انسان میں کتنے انسان ہیں، ایک چہرے میں کتنے چہرے ہیں، اور ایک آنکھ میں کتنے منظر ہیں، اور ایک زندگی میں کتنی اموات ہیں۔ ہر دور مر جاتا ہے، نیا دور شروع ہوتا ہے۔ جوانی ہاتھ سے یوں اڑ جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ۔ بڑھاپا آتا ہے تو بس ٹھہرنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بڑھاپے کے مسائل دراصل ایک ہی مسئلے کے مختلف حصے ہیں۔ بوڑھے آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ صحت ہے، صحت کا خیال ہے۔
بوڑھے آدمی کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ صحت ریت کی دیوار ہے، اپنے بوجھ سے گر جاتی ہے۔ بھاگنے دوڑنے والا جسم اب صرف آرام چاہتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جسم اس کا اپنا جسم نہیں ہے، یہ شکل اس کی اپنی شکل نہیں ہے، یہ آئینے اس کے اپنے آئینے نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی ان چہروں سے گریز کرتا ہے جن کو کبھی اس نے پسند کیا تھا۔ وہ اپنی موجودہ صورت کے ساتھ کسی مقام اور کسی محفل میں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان دوسروں سے میل ملاپ کرے۔ جوانی عشرت کا دیکھ تلاش کرتی ہے، پیرانہ سالی صرف گوشہ عافیت ڈھونڈتی ہے۔ جوانی حرکت کا زمانہ ہے، بڑھاپا جمود کا دور ہے۔ جوانی گرمی رفتار، گرمی افکار، گرمی رخسار کا زمانہ ہے۔ دلچسپیوں کے ایام ہیں، اپنے آپ میں دلچسپی، دوسروں میں دلچسپی، ہر شے میں دلچسپی۔ جوانی وابستگی کا دور ہے، ورفتگی کا زمانہ ہے۔ جوانی دریا کی جواں موجوں کی طرح تند ہے، لیکن بڑھاپا سکوت اور سکون کا زمانہ ہے۔ سکوت ساحل کی طرح جوان انسان کچھ نہ کچھ کرنے کا متمنا ہے۔ وہ ضرور کچھ کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن بوڑھا آدمی اب کسی اور عمل کی خواہش نہیں رکھتا۔ وہ اپنے پرانے عمل کے نتیجے کی وصولی میں مصروف ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ کچھ لوگوں میں اضطراب پیدا کرتا ہے اور کچھ لوگوں میں سکون۔ جس بوڑھے کو اپنے ماضی پر ندامت ہو، جو اپنے گزشتہ پر شرمسار ہو، اس کا عمل استغفار ہے، اس کی آنکھ اشک بار رہتی ہے۔ جس کو اپنے ماضی پر شکایت نہ ہو، جو جانتا ہو کہ اس نے وہی کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا، وہ بوڑھا پرسکون ہوتا ہے۔ وہ ہر بات پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی ایسے اعمال کی دعوت دیتا ہے جو انہیں آئندہ شرمساری سے بچائیں۔ دراصل زندگی اپنے اندر ہی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتی رہتی ہے، انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ زندگی اس کی اپنی زندگی، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا باطن، اس کا اپنا آپ اندر ہی اندر مصروف رہتے ہیں۔ اس کے اعمال خواہ ظاہری نتیجہ دیں یا نہ دیں، اس کے باطن میں نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ سکون یا اضطراب کی شکل میں ہوتا ہے۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا ہے۔ انسان بھاگتا ہے، فرار چاہتا ہے، قرار چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے نہ قرار ہوتا ہے نہ فرار۔ انسان اپنے آپ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ خود ہی ظالم ہے، خود ہی مظلوم۔ وہ اپنا قاتل بھی خود ہے، اپنا نوحہ گر بھی آپ ہی ہے۔ انسان اپنی پسند کے نام پر ایک ناپسند حاصل تک پہنچتا ہے۔ ضرورت کے نام پر غیر ضروری اشیاء کا حصول اسے بعد میں پریشان کرتا ہے۔ انسان کی جوانی ہی اپنی بد اعتدالیوں کی وجہ سے بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر جوانی حدود اور حفاظت میں رہے تو بڑھاپا فاصلے پر ہی رہتا ہے۔ جب جوانی اپنے آپ سے باہر ہوتی ہے تو بڑھاپا اندر داخل ہوتا ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ جوانی کی خوش خوراکی اور بسیار خوری معدے کی بیماری بن کر بڑھاپے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جوانی اپنے حلقہ دوستاں کو وسیع کرتے ہوئے دائرہ دشمنان تک پہنچ کر بڑھاپے کا روپ دھار لیتی ہے۔ جوانی کی بغاوتیں ندامت کا بوجھ بن کر جوانی کو دبوچ لیتی ہیں اور انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے سمندر میں بوڑھا انسان یا تو لاش بن کر تیرتا ہے یا موتی بن کر ڈوب جاتا ہے۔ بڑھاپا ہی دراصل شعور کی جوانی کا دور ہے۔ جسم اور جسم کی حرکات کم ہو کر انسان کو باطن کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ اب اسے کسی شے اور کسی انسان کا انتظار نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات، اس کے علم میں اضافہ کر کے اسے نئی جہت دریافت کرنے کا موقع اور دعوت دیتے ہیں۔ بڑھاپا اندرون بینی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود ہی روبرو ہے، خود ہی نظر ہے، خود ہی اپنا نظارہ۔ بوڑھا انسان خود ہی آواز ہے، خود ہی گوش بر آواز۔ بوڑھا آدمی جوانوں کے لیے دعا گو ہوتا ہے، ایسی دعائیں جو اس کو اس کی جوانی میں کسی نے نہیں دیں۔ وہ جوانوں کو بلند منزلوں کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، ایسی بلندی جو اس کو اپنی جوانی میں نہ ملی۔ وہ جوانوں کو اپنے بڑھاپے کے پلیٹ فارم سے دعوت اخلاق دیتا ہے۔ عجب بات ہی، جوان بوڑھوں کو بہت کچھ سنانا چاہتے ہیں، وہ سنتے نہیں۔ کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا، اپنے بڑھاپے کو اپنی جوانی کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ جوانی مسافرت کا قائل ہے، بڑھاپا قیام کا خوگر ہے۔
بوڑھا آدمی گھر میں ہی رہنا پسند کرتا ہے اور گھر میں باقی افراد شاید اس کا یہ عمل پسند نہ کرتے ہوں۔ بوڑھے آدمی کو اگر کوئی چہرہ ایسا نظر آ جائے جو اسے جوانی میں پسند تھا، منظور نظر تھا، تو اس کے بڑھاپے کی راکھ میں چنگاریاں پھوٹتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے یہ سب کیا ہے؟ کیا بڑھاپا غیر وابستہ زندگی کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا تنہا رہنے کی آرزو ہے؟ کیا بڑھاپا زندگی سے بیزاری یا اس سے فرار کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا وجود اور قوا کے مزمحل ہونے کا نام ہے؟ کیا بڑھاپا بائی پاس کے واقعات کی داستان ہے؟ بڑھاپا دراصل جوانی اور جمع فکری سے علیحدگی کا نام ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ بڑھاپا عمر کے کسی حصے کا نام نہیں بلکہ انداز فکر کا نام ہے۔ ایسے بوڑھے دیکھنے میں آتے ہیں جو جوان محفلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جوان محفلیں ان کی موجودگی کو پسند نہیں کرتی۔ عجب بات ہے، انسان کب پیری میں داخل ہوتا ہے، کب جوانی کو الوداع کہتا ہے، جب اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو پیار سے پکارنے والا کوئی نہ ہو، جب اس کو اس کے فرائض یاد دلانے والا کوئی نہ ہو۔ دراصل بڑھاپا ہی حاصل ہستی ہے۔ زندگی کے اولین زمانے دوڑ دھوپ کے زمانے ہیں، غفلت و عجلت کے ایام ہیں۔ جوانی ابتدائے عمل ہے اور بڑھاپا نتیجہ۔ بوڑھا انسان ایک جزیرہ ہے، تنہا سہما ہوا، اس کا انتظار کسی بڑی خبر کا انتظار ہے، اور یہ بڑی خبر بری خبر بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے خوش قسمت بوڑھا وہ ہے جس کو ماں باپ کی دعائیں ملی ہوں اور اسے بیوی بچوں کا تعاون حاصل ہو۔ اولاد کا مؤدب ہونا ایک نعمت ہے۔ مؤدب اولاد اپنی پیری میں اپنی اولاد کو مؤدب پائے گی۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کو بڑھاپے میں گناہوں کی تمنا ہو۔ جوانی میں توبہ شیوہ پیغمبری ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے؟ قابل قدر ہے وہ بڑھاپا جو دوسروں کے لیے نافع ہے، جو آگاہ راز ہو اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ جوانی میں اقبال اور تھا اور بڑھاپے میں اقبال اور تھا۔ آج جو اقبال ہماری فکر میں بہار لاتا ہے، ہمارے جذبات میں گرمی پیدا کرتا ہے، ہمارے باطن میں چراغاں کرتا ہے، ہماری خودی کی دھار کو تلوار کرتا ہے، ہمیں ہماری منزلوں کی خبر دیتا ہے، وہ بڑھاپے کا اقبال ہے۔ جوان اقبال ناخوش و بیزار ہے، وہ خوشۂ گندم کو جلانے کا حکم دیتا ہے، سلطانی جمہور کا قائل ہے، اور بوڑھا اقبال دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا قائل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی ہر دور سے گزرتی ہوئی بڑھاپے تک آتی ہے اور یہی اس کا حاصل ہے۔ جوانی کی آنچ مدھم ہو جائے تو کیمیائے پیری یا پیرانہ سالی حاصل ہوتی ہے۔ یہی زندگی ہے، یہی آگاہی کے ایام ہیں، خود شناسی کے دن، خدا شناسی کے زمانے، زندگی کی معرفت کا دور، موت کے تیقن کا زمانہ، ماں باپ کی حقیقت کی جلوہ گری کا وقت، تقرب الہی کی گھڑی۔ خوش نصیب ہے وہ بوڑھا جو حسرت و ندامت سے آزاد ہے، جو مطمئن ہے، پرسکون ہے، آشنا راز ہے، آگاہ حقیقت ہے، محرم ہستی ہے، مکان و لامکان کے فرق کو جانتا ہے، جو قطرے اور کلزم کی وحدت سے آشنا ہے، جو لذت وجود سے آزاد ہے اور ہوس زر سے بے نیاز ہے، جس کا حاصل کبھی لا حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا حاصل اس کی خود شناسی ہے، اور جس نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا اس نے سب کچھ ہی پا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمہ حال صاحب حال ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا ایسا غریب آدمی جو متکبر ہو، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ ہی کو اپنا سامان تجارت بنا لیا ہو، بائیں طور کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر خریداری کرے اور اس کی قسم کے ساتھ ہی فروخت کرے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جنہیں سخت سزا دی جائے گی کیونکہ ان کی جرائم بہت بھیانک ہوں گے۔ ایک تو وہ جو شخص باوجود اپنے بڑھاپے کے زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس کے حق میں گناہ پر ابھارنے والے عنصر یعنی ہارمونز کمزور پڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے زنا پر صرف معصیت اور گناہ کی چاہت نے آمادہ کیا ہے۔ زنا کسی سے بھی صادر ہو برا ہی ہوتا ہے، تاہم ایسے شخص سے زنا کا ظہور بہت ہی برا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہو تو فقیر لیکن پھر بھی لوگوں پر بڑائی جتائے اور تکبر کا اظہار چاہے کسی سے بھی ہو، یہ برا ہی ہوتا ہے۔ لیکن فقیر شخص کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا جو اسے تکبر پر آمادہ کرے، بلا وجہ اس کا تکبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تکبر اس کی فطرت بن چکا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی قسم کو سامان تجارت بنا لے
خرید و فروخت میں کثرت کے ساتھ قسم اٹھائے اور یوں اللہ کے نام کی بے قدری کرے اور اسے مال کمانے کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔